ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں ایک 0 پوائنٹ پر کھڑا ہوا آدمی ہوں جس نے اپنے دماغ کو اس پروپیگنڈا لٹریچر سے نہیں بھرا جو مختلف حلقوں اور مختلف کوششوں کی طرف سے آ رہا ہے. کیونکہ اگر اس پر تکیہ کیا جائے اور جو کچھ ہمیں دیا جا رہا ہے تو پھر میں بھی کسی نہ کسی گروہ میں شریک ہو سکتا ہوں کہیں بھی. لیکن اس سے قطع نظر میں 0 پوائنٹ پر کھڑا ہوا آدمی ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب اللہ رحمت للعالمین ہے, اللہ رب العالمین ہے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ بتایا گیا کہ رحمت للعالمین ہے, تو پھر اتنی بڑی دنیا میں کائنات کو چھوڑے جس کی آبادی 6 ارب ہے, کیا اللہ رب العالمین اور رحمت للعالمین صرف 60-70 کروڑ انسانوں کا مسئلہ ہے جو کہ 20-30 دڑوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی جگہ بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو اور تفرقے کی رسیوں کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں؟ اس صورتحال میں اگر میں کسی چوک میں کھڑا ہوں اور میں پوچھوں کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو چوک میں تو چاروں سڑکیں مجھے سیدھی نظر آ رہی ہیں, ادھر بھی اور ادھر بھی اور ادھر بھی اور ادھر بھی. تو میرے پاس شناخت, میں کسی پروپیگنڈے یا کسی حوالے سے نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ ہم سچے ہیں, کیونکہ ہر شخص یہی کہہ رہا ہے. اس صورتحال میں جو ہوں کس طرح سے یہ مان لوں کہ اللہ رب العالمین کا تصور اور رحمت للعالمین کا تصور جو ہے وہ ساری کائنات اور سارے انسانوں کے لیے ہے, جبکہ پچھلے 1500 سال میں صرف 70 کروڑ تک پہنچے ہیں اور عیسائی پروپیگنڈا جو ہے وہ اس سے زیادہ مضبوط تھا اور وہ ہم سے زیادہ بڑا ہوا ہے جو مسلمان معاشرت میں پیدا ہوئے ہیں. اور پھر اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ حضور رحمت للعالمین تھے تو آپ کی ایک حد تھی کہ آپ کا وصال ہوتے ہی فتنہ ارتداد شروع ہو گیا. اگر آپ نے اس معاشرت کو بدلا بھی یا کوئی باطنی انقلاب آیا تو وہ کتنی دیر رہا, اور اگر اس کے بعد کوئی مسیح موعود آتے ہیں تو کتنی دیر تک ان کی اس تعلیم کی حد ہے جو لوگوں کو تبدیل کر دے گی. ایک یہ سوال ہے اور اس کے ساتھ ضمنی ملتا نہیں. سوال کرنا چاہتے ہیں بیک وقت پہلے یہ فیصلہ کر لیں. نہیں, میرے سوال 4 سڑکوں کے 4 سوال تو ہو چکے ہیں, اس لیے طریقہ کار مناسب یہی آپ بڑے سمجھدار معلوم ہوتے ہیں. ایک منٹ ہے, آپ ایک ایک کر کے سوال اٹھائیے, زیادہ مناسب ہے. جی آپ کو پہلا جواب یہ پہلا سوال تو یہ ہے آپ کا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رحمت للعالمین ہیں تو اس کے نتیجے میں 2 باتیں ذہن کو الجھاتی ہیں. اول یہ کہ رحمت للعالمین کا پیغام تو پہنچا صرف 60-70 کروڑ تک اور سارے عالم باقی پڑے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے رحمت کیسے ہوئے اور ان کا کیا بنے گا باقیوں کا. اور جو شامل ہیں جن تک رحمت کا پیغام پہنچا وہ خود بٹ گئے اور تنزل کا شکار ہو گئے, اور ہر ایک یہ اپنی نسلی الگ بجا رہا ہے کہ میرے پاس صراط مستقیم ہے اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کی حبل ہے. اور ایک سادہ آدمی میرے جیسا ہی آپ کہہ رہے ہیں جو سادہ نہیں ہے بڑا ہوشیار ہے, وہ کیسے معلوم کرے کہ کس کی آواز پر کام دھنوں تو وہاں خدا ملے گا. اتنا بڑا کنفیوژن. اس حصے کو پہلے کر لیتے ہیں پھر دوسرے حصے پہ بعد میں آئیں گے, ٹھیک ہے؟ سر کنفیوژن میرے یہاں تو نہیں ہے کیونکہ میں تو اب دماغ سے اس کو بڑا ہی نہیں, میں تو 0 پوائنٹ پہ کھڑا ہوں. میں نے آپ کو بتا دیا ہے 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہو کر اب چاروں طرف سوال یا نشان ڈال دیے ہیں. 2 نشان میں نے واضح کیے ہیں, ٹھیک سمجھا ہوں نا آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ رحمت للعالمین سے مراد کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. جب تک اس بات کو نہیں سمجھیں گے یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا کہ رحمت للعالمین ہیں یا نہیں ہے, کن معلوم ہے. ایک تصور رحمت للعالمین کا وہ ہے جو آج کل کا آرتھوڈاکس ملا پیش کرتا ہے, اور اس تصور پہ کھڑے ہیں آپ 0 پوائنٹ پہ نہیں کھڑے, اسی لیے سوال پیدا ہوا ہے. وہ تصور یہ ہے کہ اسلام منوپلی ہے اور اسلام سے باہر خدا کی رحمت چل ہی نہیں سکتی, اور خدا اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس پہ کوئی معنی نہیں ہے اسلام سے باہر. اور 100% وہ لوگ جہنمی ہیں جنہوں نے اسلام کا نام بھی نہیں سنا اور دنیا میں بستے چلے آ رہے ہیں, اور بے دین اور کافر اور دجال اور باعث قتل, یہ تصور ہے جس کی وجہ سے الجھن پیدا ہوتی ہے.
قرآن کریم اس تصور کو جھٹلا رہا ہے. قرآن کریم کھلا اعلان کرتا ہے من آمن باللہ وعمل صالحا. پہلے اعلان کرتا ہے، یہ بتانے صرف من کی بات نہیں، یہاں سے چلاتا ہے بات کو کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کرنے والے، والذین ہادوا، جن کو ہم آج 100% موضوع بنا کر جہنمی قرار دے رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور وہ سارے اہل کتاب جو مختلف دنیا کے علاقوں میں پیدا ہوئے. کبھی صابی لفظ سے مراد عرب یہ لیتے تھے کہ ہو وہ الہی دین سے تعلق رکھنے والا لیکن عرب کے معروف دینوں میں شامل نہ ہو، یعنی بدیشی دین لیکن ہو وہ اللہ کی کتاب پر مبنی. ان سب کے متعلق اعلان کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی حزن نہیں. پھر دوسری جگہ قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو چیلنج کر کے فرماتا ہے کہ تم کہتے ہو تم سچے ہو اور سچائی سے تم مخالفت کر رہے ہو. اگر یہ درست ہے تو تم اپنے دین کے مطابق کیوں عمل نہیں کرتے؟ اگر تم اپنے دین کے مطابق عمل کرتے پھر تم پر حجت نہ ہوتا. مگر تم ویسے جھوٹے ہو چکے ہو، جس تعلیم کو سچا مانتے ہو اس پر بھی عمل نہیں کرتے. تو ان سب امور کی روشنی میں اور بہت سی آیات ہیں جو تعلیم بالکل کھل کے واضح ہو کر ہمارے سامنے ابھرتی ہے. وہ یہ ہے کہ نجات کے لیے نفس کی صداقت ضروری ہے سب سے اہم. اور یہ اعلان کہ دنیا میں جو کوئی بھی ہے اگر وہ خدا پر ایمان لاتا ہے اور سچے دل سے عمل نیک کر رہا ہے اس کے لیے نجات ہے. قرآن کے سوا بتائیے کس کتاب نے کی ہے؟ ساری دنیا کی کتابوں کی چھان بین کر لیجیے اور میں نے مطالعہ کیا، قرآن کے سوا اتنا عظیم الشان، اتنا عالمگیر اعلان کسی مذہب نے نہیں کیا. تو رحمت للعالمین وہ ہے جو ہر ایک کو نجات کی خوشخبری دے رہا ہے اس کی صداقت کے پیش نظر، یا وہ ہے جس نے اپنے مذہب سے وہ باہر باقی کو بھی نہیں کرنی. جتنے دیگر مذاہب ہیں ان کی الہی کتب کا میں نے مطالعہ کیا ہے اور حیرت سے اس بات کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے سوا دیگر مذاہب کی بات ہی نہیں کی. اگر کی ہے تو نفرت سے کی ہے، دشمنی کے حوالے سے کی ہے. مگر اتنا حوصلے کے ساتھ، اتنی عظمت کے ساتھ دیگر مذاہب کا ذکر کرنا اور پھر ان کو خوشخبری دینا قرآن کے سوا کسی نے نہیں کیا. بس جس وجود پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ یقیناً رحمت اللہ علیہ کی ہے، اس لیے وہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا، یہ سارے جہنمی ہیں. پھر قرآن کریم واضح طور پر کہتا ہے ان میں نیک لوگ ہیں، بتاتا ہے کہ ایمان نہیں لائے والی انتصارہ ہیں، فرماتا ہے ان میں نیک لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو خدا کا ذکر سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے جاری ہو جاتے ہیں. آج رات میں ہماری مجلس کا مجلس کی یہاں نارویجن عیسائی سب کی، اور ایک خاتون یہاں بیٹھی ہوئی تھی عیسائی چرچ سے پتہ کرنے والی. جب خدا کا ذکر چلتا تھا کئی جواب میں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے ہو جاتے. اس وقت میرے قرآن کریم کی آیت فکر ذہن منتقل ہو گیا کہ دیکھو ان میں ایک لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. ایک ملا اٹھ کر سب کو ایک قلم کافر قرار دے کر جہنمی قرار دے رہا ہے اور قرآن ایک سے زیادہ جگہ ان کے لیے خوشخبریوں کے راستے کھول رہا ہے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رحمت للعالمین ہے، کیونکہ آپ سے زیادہ حوصلے والی، آپ سے زیادہ علم و شان تعلیم کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی. رہا امت کا مسئلہ تو آپ سے رحمت ہی نہیں، آپ کو انصاف پر بھی قائم ہے. آپ نے خود اپنی امت کے متعلق آئندہ یہ خبر دی تھی کہ وہ امت 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی. ان لوگوں سے نعرے اللہ واحد وہی الجماعت، سارے ناری ہوں گے سوائے ایک کے جو جمع ہوگی. یہ جو حدیث ہے
یہ ہر فکر جیسے آپ کہتے ہیں ہر کافر کو لگانے کی کوشش کرتا ہو کہ ہم صراط مستقیم میں اس سوال سے بعد میں ہوں گے، لیکن حدیث کو سچا مانتے ہوئے یہ موقف لینے پر مجبور ہیں کہ جب مسلمان فرقے 72 فرقوں میں بٹ چکے ہوں گے تو اس وقت اکثر حق سے ہٹے ہوئے ہوں گے، یعنی 72 حق سے ہٹے ہوئے ہوں گے، ورنہ ناری نہیں کہا جا سکتا، اور جماعت ایک ہوگی جو حق پر قائم رہے گی، یہ حق پر قائم ہوگی، اور یہ 73 بھی ہے۔ اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے، ہم کیسے پہچانیں کہ وہ کون ہے؟ آپ کے سوال کا جواب دیا، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اس کو پہچاننا صراط المستقیم کو مشکل ہے ہی نہیں، جو حال میرا دیکھ رہے ہو اور میرے ساتھیوں کا دیکھتے ہو وہی حال جماعت کا ہوگا۔ بس جہاں تک ان کے اس دعوے کا تعلق ہے کہ ہم ہی جنت کی سارے، باقی دنیا جاننے نہیں، یہ تو بہت بات مقدر ثابت ہو گیا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے غلط ثابت ہو گیا۔ رہا یہ کہ جنتی کون ہے، اس کے متعلق آپ نے 4 سڑکوں کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 72 سڑکوں کا ذکر کر دیا۔ ایک کونے پر کھڑے ہو کر 72 شاخیں ٹوٹ رہی ہیں اور ایک 73 بھی ہے، اور ساری جہنم کی طرف لے جائیں گی سوائے ایک کے۔ اب مسئلہ کتنا مشکل کر دیا، بہت ہی زیادہ بظاہر الجھا دیا۔ ایسی بات کی جیسے کہا جائے کہ 72 انڈے ہیں ایک تھیلی میں جو سارے گندے بلکہ زہریلے ہیں، اور ایک 73واں صاف بھی ہے۔ اٹھانا تم نے ضرور ہے، کھانا بھی ضرور ہے، اور صحیح اٹھانا، اور دیکھنے میں سارے ایک جیسے۔ تو کیا فیصلہ کرے کوئی؟ یہ تو اتنا خطرناک پیغام تھا کہ جو سننے والے تھے ان کے دل دہل گئے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ پتہ کس طرح رہے گا، وہ ہے کون رہتا ہے؟ اتنے مشکل سوال کا اتنا آسان جواب دے دیا کہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب اسی میں آ جاتا ہے۔ اب اس کو پہچاننا مشکل نہیں ہے۔ مجھے جس حال پہ دیکھ رہے ہو اور میرے غلاموں کو جس حال پہ دیکھ رہے ہو، اس وقت جب یہ جھگڑے پیدا ہوں گے، جس فرقے کی حالت میرے مشابہ ہوگی وہ میرے ماننے والوں کے وہ سچائی، وہ سچائی کی دلیل کیا تھی؟ وہ تکلیفیں برداشت کرنا خدا کے راستے۔ سچائی کی دلیل یہ تھی کہ میں نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی سزا دی جا رہی ہے، گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، بلال کو پتھریلی سنگلاف زمینوں پہ گھسیٹا جاتا ہے اور عذاب دیا جاتا ہے، گرم پتھر سینوں پر رکھے جاتے ہیں، مسلمان خواتین کو زریں پہنا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دم گھٹ کے مر جائیں، اور شدید تکلیف دی جا رہی ہے اس جرم میں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھتے ہیں۔ یہ حال تھا کہ نہیں تھا آپ کا؟ یہ حال کوئی جھوٹا اپنا بنا سکتا؟ بتائیے۔ کسی جھوٹے کے اختیار میں ہے کہ زبردستی اپنے آپ کو اس سے میں سے گزار دے، جب تک باقی پیچھے نہ پڑے، جب تک باقی فیصلہ نہ کریں کہ یہ سزا مقرر ہے، اس وقت جھوٹے کے قبضے میں نہیں۔ آج آپ دیکھیں سارے عالم اسلام میں جماعت احمدیہ کے خلاف وہ کون سی جماعت ہے جس کو کلمہ پڑھنے کی سزا دی جائے؟ ایسے آپ کے لوگ شیعوں کے مخالف ہو جائیں گے سنی، بے شک ٹھیک ہے، وہابیوں کے مخالف ہو جائیں گے بریلوی، لیکن سارے عالم اسلام کی تاریخ میں سوائے جماعت احمدیہ کے ایک بھی نہیں جس کو کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں عذاب دیے جا رہے۔ آج بھی میری گاؤں میں تصویر آئی ہے، ایک نوجوان قاری صاحب ہیں ہمارے غیر احمدی کے پہلے، اور خانہ کا غیر احمدی ہے، اب یہ وہ ہیں ایک دوسرے سے یہ وہ ہیں جو ایک احمدی کا نام لیں گے، لیکن جامعہ احمدیہ میں پڑھتے رہے، قرآن کریم کے قاری ہیں، ان کی تصویر دیکھیں، ان کی تصویر پر کوڑوں کے نشان ہیں، اور وہ ننگی چیز کر کے تصویر اتاری گئی ہے، ابھی تازہ واقعہ تو وہ دیکھا، اس بات کی سزا دی کہ تم نے کلمہ کیوں پڑھا۔ تو حق تو اس طرح کھل جاتا ہے اگر دیکھنے کی آنکھ ہو کہ شک کی گنجائش ہی نہیں باقی رہتی۔
پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کا حال یہ تھا کہ آپ کو مسلمان کہلانے سے روک دیا گیا. یعنی قطعی شہادت اس بات کی موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خانہ کعبہ میں جا کر اعلان کیا تو آپ کے اوپر جھپٹ پڑے سارے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہو, تم صحابی کہو. ابو ذر غفاری کو مار مار کے اس جرم میں کہ تم نے مسلمان ہونے کا اعلان کیوں کیا ہے اتنا مارا گیا کہ وہ کہتے ہیں, خود روایت ان کی ہے کہ میں اندھا ہو گیا, مجھے نہیں پتہ لگا میں کہاں جا رہا ہوں, لیکن جس سمت میں میرا رخ اٹھا بالکل نظر نہیں آ رہا تھا مسلم دور پر, یہاں تک کہ وہ پیچھا کرنے والوں نے تنگ آ کر مجھے چھوڑ دیا. جرم کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نہیں, تم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتے, اچھا نام ہے, تم اپنا نام صابر رکھ دو, جو مرضی گندا نام رکھو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نام رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے, کہتے تھے تم محمد کیوں کہلاتے ہو اپنے آپ کو, تم اپنا نام مزمم رکھو. یہ سلوک بتائیے جماعت احمدیہ کے سوا کسی سے ہو رہا ہے؟ جماعت احمدیہ کو قانون پاکستان کہتا ہے کہ تم اپنا نام مسلم نہیں رکھ سکتے. علماء کے مطالبے ہیں کہ ان کے ذاتی نام بدل دو. یہ واقعہ تاریخ اسلام میں سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے مجھے بتائیے کس کے ساتھ ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں جواب, جو رسالت کا جواب, جو روشنی اپنے ساتھ رکھتا ہے. ایسا جواب دیا اور اتنا مشکل تھا اس جواب کی نقل اتارنا کہ جھوٹے کو اختیاری کرو. سوائے سچے صاحب حوصلہ صاحب ایمان لوگوں کے اس راستے سے چل کر کوئی آگے نہیں آ سکتا. اب آپ اتنے ذہین ہو کر کیوں اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ سچائی کا راستہ پہچاننا اس لیے آسان ہوتا ہے کہ باقی رستوں پہ پھول پڑ گئے ہوتے ہیں, اس راستے میں پتھر پڑ گئے ہوتے ہیں, کانٹے بچھائے جاتے ہیں, سزائیں دی جاتی ہیں. اس لیے جو ان رستوں سے گزرتا ہے وہ اپنے ایمان کی صداقت کا اعلان کرتا ہوا گزرتا ہے. اور جب اس بات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی روشنی پہ دیکھیں گے تو بات بالکل کھل جاتی ہے. اس کا ترجمہ کرتے ہیں.